بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ میں سے جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئے تھے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت حج مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ سعودی عرب میں اس سال حج کے موقع پر بہت ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں، اور گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، اور پچھلے 10 سال سے سعودی محکمہ جو ہے موسمیات کا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ سعودی عرب کے ٹیمپریچر میں 0.4 سیلسیس اضافہ ہو رہا ہے، اور حج کے موقع پر اس بات کی وارننگ دی گئی تھی کہ سعودی عرب کا ٹیمپریچر مکہ مکرمہ کا اور مدینہ کا اس موقع پر بہت زیادہ ہوگا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب میں کئی حج کے لیے جانے والے عازمین اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی تعداد سرکاری طور پر تقریباً 922 بتائی جا رہی ہے، لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ان میں ہمارے 32 پاکستانی عازمین حج بھی شامل ہیں، 68 انڈیا کے لوگ ہیں جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں مصر کے لوگوں کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں، جو ایک دن پہلے تک 300 حجاج کرام تھے جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے تھے، اور آج یہ تعداد تقریباً 600 سے بھی تجاوز کر گئی۔ حاجیوں کی ہلاکت یا اللہ تعالیٰ کو پیارے ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سب سے بڑی وجہ گرمی ہے، ہیٹ سٹروک ہے۔ اور ابھی بھی جو سعودیہ کے ہاسپٹلز میں تقریباً 2700 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو کر ہاسپٹلز میں داخل ہیں، اور جو افراد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے عزیز و اقارب اور جاننے والوں کو ان کی تلاش میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور بہت سے افراد ابھی تک لاپتہ ہیں جن کی کہ تلاش جاری ہے۔ ان کے لواحقین انہیں مختلف جگہوں پر اور ہاسپٹلز میں تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ سعودیہ میں بہت زیادہ اس موقع پر رش ہے، اور ابھی پیک پر ہے۔ ابھی حج کے ایام اب ختم ہوئے ہیں، 5 ایام ختم ہوئے ہیں، اور ابھی بھی رش وہاں پر بہت زیادہ ہے، اور لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کے پیارے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ حج کے موقع پر سعودیہ کا درجہ حرارت 51.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور یہ وہ درجہ حرارت تھا جو کہ چھاؤں میں تھا۔ اب یہ فیلز لائک کا خود تصور کر لیں کہ کتنا زیادہ وہاں ہیٹ تھی، اور کتنی زیادہ جب کراؤڈ ہو تو ہیٹ کا کیا لیول ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہلاک ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں یا جو لوگ بے ہوش ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر تعداد مصریوں کی ہے، اور سعودی حکام کے مطابق یہ وہ مصری ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر وہاں پر مقیم تھے، یعنی کہ انہوں نے حج کا پرمٹ نہیں لیا تھا اور پرمٹ کے بغیر حج کر رہے تھے، اور ایسا ان کے ساتھ زیادہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس خیمے بھی نہیں تھے جب مینا میں قیام ہوتا ہے، اور انہوں نے کھلے آسمان کے تلے چھپ چھپ کے راتیں گزاری، جس کی وجہ سے ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ان مصریوں کی۔ اور اسی وجہ سے جب وہ ہیٹ میں یعنی دھوپ میں باہر نکلے جمارات مینا وغیرہ جانے کے لیے، تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس سلسلے میں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی بہت زیادہ اشتہار وغیرہ آ رہے ہیں کہ جن کے لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، جن کے جاننے والے لواحقین لاپتہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے جاننے والوں کی بازیابی کے لیے فیس بک اور انسٹا اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے ان کی تلاش کرنے کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے۔ حج کے اس مبارک موقع پر تقریباً 18 لاکھ سے زائد لوگ تھے، جن میں سے بہت سے بوڑھے اور کمزور افراد بھی تھے، کیونکہ اس سال حج کی سلسلے میں عمر کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ کرونا کے بعد جب 2022 میں حج ساری دنیا کے لیے اوپن ہوا تھا، تب سے عمر کی ایک حد مقرر کی گئی تھی، لیکن اب ہر عمر کے لوگ جن میں ضعیف افراد بھی شامل تھے ان کو بھی اجازت دی گئی تھی کہ وہ سعودیہ میں حج کے لیے چلے جائیں۔ اور حج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک مشقت کا نام ہے، اس میں مالی طور پر بھی آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسمانی مشقت ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کے والد یا والدین حج پر جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ میں سے کوئی ان کے ساتھ جائے، کیونکہ اگر آپ کا اپنا کوئی ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس وقت سنبھال لیتا ہے۔ اگرچہ حج کا موقع ایسا ہے کہ انجان لوگ بھی سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ہر وقت تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا نا۔ آپ کے
ماں باپ کے ساتھ، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جائیں۔ دوسرا، ان کے لیے ویل چیئرز لے لی جائیں حج کے موقع پر۔ اور میں نے کئی جگہ پر دیکھا ہے کہ ویل چیئرز بہت مہنگی تھیں یا دستیاب نہیں تھیں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صحیح کے مقام پر تو ویل چیئرز آپ پیسے دے کر یعنی کہ بورو کرتے ہیں، لیکن جب آپ حج پر جاتے ہیں تو حج کے بالکل آغاز میں جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ یا کوئی بھی دستاویز رکھوا کر آپ ویل چیئر بالکل فری لے سکتے ہیں، اور آپ اپنے ماں باپ یا کسی بھی بزرگ کو اس کے اوپر ٹریول کروا سکتے ہیں۔ اور ویل چیئر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ویل چیئر کے نیچے والے خانے میں آپ اپنا سامان بھی رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے اپنے جو بزرگ افراد ہیں ان کو حج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ویل چیئر وہاں پر پیسوں سے دی جاتی ہیں۔ اگر آپ شروع میں ہی جا کر لے لیں، جب آپ کی فلائٹ جاتی ہے تو ویل چیئر مفت ملتی ہیں، اس کے لیے آپ کو اوریجنل دستاویز رکھوانی پڑتی ہیں۔ حج جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، اور دنیا کے ہر مسلمان جو جس خطے میں بھی ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار حج کر لے۔ اس سال سعودیہ میں حرمین شریفین کے متولی شاہ سلمان نے 88 ممالک کے تقریباً 3322 عازمین کو فری حج کے لیے یعنی کہ شاہی مہمان کے طور پر بلایا تھا، اور ان کے لیے جو قربانی ان کے لیے ارینج کی گئی تھی ان کی طرف سے، وہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے ارینج کی، اور اس کے اخراجات بھی شاہ سلمان نے خود ادا کیے تھے۔ حج کے اس مقدس سفر میں جب منا، جمارات اور مزدلفہ وغیرہ میں آپ قیام کرتے ہیں تو اس موقع پر آپ کے پاس پانی ضرور ہونا چاہیے، کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، جو حج کا دن ہوتا ہے، جب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس تھوڑا سا ڈرائی فروٹ اور پانی وافر مقدار میں ضرور ہونا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اور مسجد نمرہ سے جب حج کا خطبہ سننے کے بعد آپ، بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جبل رحمت پر جائیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم جبل رحمت پر جب گئے تو جبل رحمت اور مسجد نمرہ کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ یہ 2022 کی میں بات کر رہی ہوں، اور اس دن بھی شدید گرمی تھی۔ 8 جولائی کا دن تھا، اور جب ہم جبل رحمت پر پہنچے تو ہماری بس ہو چکی تھی، پانی ختم ہو چکا تھا، اور میں وہاں پر بے ہوش ہو گئی۔ پھر وہاں پر ویل چیئر پر میں بیٹھی، جو ویل چیئر پر ایک خالی پڑی ہوئی تھی، اور پھر لوگوں نے میرے اوپر بوٹلز بھر بھر کر پانی ڈالا تھا۔ تو حج کے سلسلے میں بہت زیادہ مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبل رحمت کے ساتھ ہی ڈسپینسری تھی، لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے ساتھ والی مجھے کہہ رہی تھی کہ آؤ ڈسپینسری پہ چلیں، جو پہاڑ کے اوپر تھی، پہاڑ تک آ جاؤ، وہاں سے اسٹریچر پہ لے جائیں گے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر وہیں پر ایک سوڈانی فیملی تھی جنہوں نے کہ مجھے ڈرائی فروٹ کھانے کے لیے دیے، انجیریں یا اس طرح کی چیزیں تھیں 2-3، اور اسی سے میرا شوگر لیول یا جو پسینے کی وجہ سے برا حال ہوا تھا وہ صحیح ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر بتا رہی ہوں۔ دوسرا، اپنے یا کوئی بھی یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا مسنون ہے، کیا جائز ہے اور کیا مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت زیادہ آسانی رکھی ہے۔ اس سلسلے میں مکروہ، مسنون اور اس کے یہ جو میں بات کر رہی ہوں جائز ہونے کی، اس میں یہ ہے کہ رمی جمرات کے موقع پر خواتین اور بچے جو جاتے ہیں، اس سلسلے میں ان کو رعایت دی گئی ہے، اور ضعیفوں اور بیماروں اور عورتوں کے لیے وقت مکروہ میں بھی کراہت نہیں ہے کہ وہ رمی نہیں کر سکتے۔ اس میں جو لوگ خود کر سکتے ہیں وہ خود ضرور کریں۔ اگرچہ بعض لوگ کسی کو اپنی طرف سے ریپریزنٹیٹیو بنا دیتے ہیں، لیکن ایسا درست نہیں ہے۔ اس طرح سے رمی ترک کرنے کا گناہ ہوتا ہے اور دم واجب ہو جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد وہ لوگ رمی کریں جو بھیڑ کی وجہ سے دوسروں کو نائب بنا دیتے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے کہ غروب آفتاب کے بعد رمی کر لیں۔ عورتوں کو رات کو رمی کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ تو اس دین میں بہت زیادہ آسانی ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے بھی وارننگ دی گئی تھی کہ دوپہر کا جو ٹائم ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوگا، بہت زیادہ احتیاط کریں، چھتری کا استعمال کریں، کیپ کا استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں۔ تو بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی وہاں پر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ سعودی حکومت کو بھی بلیم کر رہے ہیں کہ مزدلفہ میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا،
یا پانی نہیں تھا یا واش رومز کم تھے، تو بہنوں اور بھائیوں بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں اور بہت پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو جس کیٹیگری میں بھی جائے، آپ کے لیے وہاں پر کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے رات سپینڈ کرنی ہوتی ہے۔ اگرچہ نیند نہیں آتی، اور خاص طور پر عورتوں کے سلسلے میں کہ آپ اوپن میں نہیں سو سکتے، تو لیکن گرمی تپش جو ہوتی ہے وہ نیچے سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آسمان سے بھی، اور ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کا بھی بہت زیادہ یعنی کہ ہیٹ ان سے نکل رہی ہوتی ہے۔ دوسرا وہاں پانی کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹینرز وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، جو کچھ ظاہر ہے ہر کنٹینر آپ کے جو جگہ ہے سونے کی یا لیٹنے کی اس کے پاس پاس آ کے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں جہاں سے جا کر آپ کو بوٹلز جو ہیں وہ پانی کی کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ واش رومز میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی وہاں پر چیزیں نہیں ہوتی، وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں، وہ آپ کو خود سے لے کر جانی ہوتی ہیں۔ لیکن بات کا لب لباب یہی ہے کہ جو بوڑھے کمزور افراد ہیں یا جن کا تھوڑی امیونٹی کم ہے، وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط ان کو کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں سعودی حکومت نے جو اپنے مؤذن ہیں، جو خطیب ہیں، ان کو بھی خاص طور پر پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے حج اور جمعہ کے خطبے کو مختصر کریں، کیونکہ گرمی کا الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ اور سعودی عرب میں جو یہ حادثہ جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بہت زیادہ حادثات شروع سے تقریباً 70s سے ہوتے آ رہے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے حادثات ہیں، جیسے کہ سعودی عرب میں ایک المناک حادثات اور واقعات کی ایک تاریخ ہے۔ اور حج جو ہے وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے جو مذہبی اجتماعات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ حج کے دوران ماضی میں بہت سے ناخوشگوار حادثات اور واقعات بھی رونما ہوتے رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون کون سے واقعات تھے۔ 24 ستمبر 2015 کو حج کے دوران مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھگدڑ مچ گئی تھی، جس کے نتیجے میں 2300 کے قریب زائرین کی جان چلی گئی تھی۔ اسی سال یعنی 2015 میں ہی حج سے 2 ہفتے پہلے ہی مکہ میں طوفانی موسم کی وجہ سے مسجد الحرام میں کرین گرنے کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ 2015 میں آگے پیچھے یہ دونوں حادثات ہوئے تھے۔ اور مینا میں جو بھگدڑ مچتی ہے اس کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مینا میں جب آمنے سامنے 2 گروپ ٹکرا گئے تھے، یعنی حاجیوں کے 2 گروپ آپس میں ٹکرا گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے نیچے آ کر کچلے گئے تھے۔ اور اب حج کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہلاکتوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس سال حج 2024 کے اوپر 24 میں، کہ جب آپ ایک طرف سے جانے کا رستہ ہوتا ہے اور ایک طرف سے آنے کا، اور کئی دفعہ آپ کا خیمہ آپ کے بالکل سامنے ہوتا ہے لیکن آپ کو جانے کی اس طرف اجازت نہیں ہوتی، اور آپ کو بڑا اوپر سے گھوم کے تقریباً 2-3 کلومیٹر کا ایک چکر لگا کر آپ کو اپنے خیمے تک آنا ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن جب آپ اپنے خیمے میں واپس جاتے ہیں مسجد نمرہ سے خطبہ سننے کے بعد، اس کے بعد مغرب کے بعد آپ لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور حج کے دن کی نسبت یعنی اس دن کی نسبت میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ مزدلفہ سے صبح فجر پڑھ کر اٹھ کر آپ روانہ ہوتے ہیں مینا کی طرف اور جمرات کی طرف، وہ دن بہت زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے اور اسی دن زیادہ تر حادثات ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ آپ نے ایک تو آپ ریسٹ لیس بہت ہو گئے ہوتے ہیں کہ آپ اس سے ایک دن پہلے آپ عرفات میں قیام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، یعنی کہ رات کو آپ سٹے کرتے ہیں، اور آپ بہت زیادہ ظاہر آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، پھر آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ لگا رہی ہوں، یہ آپ کو تقریباً 15 کلومیٹر چلنا پڑ سکتا ہے۔ حج کے ایام میں آپ کو ایک دن میں 1500 کلومیٹر چلنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس دن ٹرانسپورٹ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹرانسپورٹ 5 دن حج کے جو ہوتے ہیں وہ بند ہو گئی ہوتی ہے۔ اور جب آپ مزدلفہ سے آپ اپنے مینا میں اپنا سامان رکھ کر آپ جمرات جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے، تو اس کے بعد جب آپ طواف زیارہ کے لیے جاتے ہیں اور جب آپ جمرات سے نیچے اترتے ہیں بن داؤد جو ہے سٹور اس کے پاس، تو وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ، اور ٹیکسیز والوں نے کرائے بہت زیادہ کیے ہوتے ہیں ہائی، اور ٹیکسی ڈرائیورز بہت زیادہ کرایہ مانگتے ہیں، اور
لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں اتنا زیادہ کرایہ دینے پر۔ بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سعودی عرب میں حج کا موقع پر جو حادثات ہوئے ہیں، ان میں جنوری 2006 میں بھی حادثہ ہوا تھا۔ حج کی ادائیگی کے وقت منی میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران بھگدڑ مچنے سے 364 زائرین اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اس واقعے سے ایک ہفتہ پہلے ہی مکہ میں ایک ہوٹل گرنے سے 76 افراد کی جان گئی، جبکہ سن 2005 میں 22 جنوری کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران 3 افراد بھگدڑ مچنے سے لقمہ اجل بن گئی۔ 1 فروری 2004 کو حج کے دوران کنکریاں مارتے وقت بھگدڑ مچنے سے 251 افراد کی جانیں گئیں۔ اسی طرح 9 اپریل 1998 میں منی میں بھگدڑ بچنے سے 118 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے تھے۔ 24 مئی 1994 کو بھی منی میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران 270 کے قریب زائرین ہلاک ہوئے تھے۔ حکام نے اس واقعے کا ذمہ دار حجاج کی ریکارڈ تعداد کو ٹھہرایا تھا کہ حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح 2 جولائی 1990 کو حج کے دوران سرنگ میں وینٹیلیشن سسٹم کام کرنا چھوڑ گیا تھا، یعنی وہ ناکام ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ سرنگیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، تو ان میں جب لوگ جا رہے تھے تو جب وینٹیلیشن سسٹم ختم ہوا، یعنی کام کرنا بند ہو گیا، تو سرنگ میں بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 1426 کے قریب حاجی جان سے گئے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ایشیا سے تھا۔ اسی طرح 10 جولائی 1989 کو مسجد الحرام کے باہر حملے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 16 زخمی ہوئے۔ 20 نومبر 1979 کو سینکڑوں اسلحہ برداروں نے سعودی شاہی خاندان سے دستبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے مسجد الحرام میں رکاوٹیں کھڑی کر دی، جبکہ درجنوں حجاج کو یرغمال بھی بنا لیا تھا۔ سعودی عرب کے اعداد و شمار کے مطابق حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی میں 153 افراد ہلاک اور 560 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 31 جولائی 1989 کو سیکورٹی فورسز نے ایرانی زائرین کی جانب سے ہونے والے احتجاج کے خلاف کارروائی کی تھی، جس کے نتیجے میں 275 ایرانیوں سمیت 400 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے۔ آتش زدگی کے واقعات کی ہسٹری بھی بہت زیادہ ہے۔ 15 اپریل 1997 کو منی میں حاجیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی، جس میں 343 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 1500 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ 7 مئی 1998 کو منی میں خیموں میں لگنے والی آگ سے 3 افراد ہلاک اور 99 زخمی ہوئے تھے۔ 14 دسمبر 1975 کو مکہ کے قریب حاجیوں کے کیمپ میں گیس کا کنستر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 200 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سال سعودی عرب میں حج کے موقع پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس میں گرمی کے موسم کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور سعودی حکام نے عازمین کو چھتری استعمال کرنے، وافر مقدار میں پانی پینے اور دن کے گرم ترین اوقات میں سورج کی روشنی میں جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن حد سے بہت سے مناسک میں دن کے وقت گھنٹوں باہر رہنا شامل ہے، اس لیے مکمل طور پر ان مشوروں پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگرچہ اس موقع پر منی میں حجاج کو اپنے یعنی کہ حجاج یہ بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے کہ سب لوگ اکثر لوگ بلکہ اپنے سروں پر پانی کی بوتلیں انڈیل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور رضاکار انہیں ٹھنڈے رہنے میں مدد دینے کے لیے ان کو کولڈ ڈرنکس اور آئس کریمز وغیرہ تقسیم کر رہے تھے۔ پاکستانی حاجیوں کی ہلاکت کے سلسلے میں پاکستان کے حج مشن کے ڈائریکٹر جنرل عبدالوہاب سومرو نے کہا ہے کہ تقریباً پاکستان کے 35 حاجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جن میں مکہ میں 20 ہوئے ہیں، مدینہ میں 6، منی میں 4، عرفات میں 3 اور مزدلفہ میں 2 حاجی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا ویب سائٹس جو ہیں وہ گمراہ کر رہی ہیں، اور ابھی تک حاجیوں کی صحیح تعداد کا تعین نہیں ہو سکا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت نے حرمین شریفین میں تدفین کا نظام قائم کیا ہے، اور اگر ورثہ مطالبہ کریں تو کسی بھی پاکستانی حاجی کی میت وطن واپس بھیجنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ حج کے موقع پر جاں بحق ہونے والوں میں پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، ایران، سینیگال، مصر، تیونس اور جارڈن کے حاجی شامل ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں حجاج کرام کے جہاں بحق ہونے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، جن میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گرمی ہے، اس کے علاوہ ناقص پلاننگ، اور اتنی بڑی تعداد جو کہ دنیا کا یہ عالمگیر اجتماع ہے، اس کو
مینیج کرنے کے لیے سہولیات کا یقیناً فقدان تھا جو یہ سب کچھ ہوا، پانی کی کمی ہوئی اور حاجی جو ہے وہ گرمی برداشت نہیں کر سکے اور ان کو مناسب طور پر سہولیات نہیں دی گئیں، جبکہ سعودی حکام کہتے ہیں کہ مصری افراد زیادہ تر ہلاک ہوئے ہیں اور وہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ بغیر پرمٹ کے حج کر رہے تھے، اور اس لیے ان کے پاس ایئر کنڈیشن وغیرہ کی سہولتیں نہیں تھیں کیونکہ وہ چھپ کر حج کر رہے تھے، اس لیے ان کی ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ بہرکیف جو بھی ہو، حاجیوں کی اتنی بڑی تعداد کا جاں بحق ہونا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اس میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں جن پر کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نیچر تو ایک علیحدہ چیز ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ سعودیہ میں وارننگ دی گئی ہے کہ ہر 10 سال میں 0.4 سیلسیس درجہ حرارت کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اتنا جدید ٹیکنالوجی اور لوگ اتنا زیادہ پیسہ ادا کر کے جب حج کے لیے جاتے ہیں تو انہیں اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ اتنی سہولتیں بھی انہیں مہیا کی جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ انفرادی غلطیاں بھی ہیں، جیسے کہ زیادہ دھوپ میں نکل جانا اور یہ سوچنا، اور خواتین اور بچوں کا خاص طور پر زیادہ دھوپ میں ایکسپوجر ہونا، اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دھوپ کے اوقات میں حج کے دنوں میں باہر نہ نکلیں، لیکن رمی کے موقع پر خواتین اور بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے مشکلات کو آسان کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اگر میری ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔